میرے شوہر میرے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ مجھے میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ پھر ایک دن چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے ایک پڑوسی کی نظر میرے اوپر پڑی اور اس دن سے میرا برا وقت شروع ہو گیا۔ میرے شوہر کو ایسی بیماری لگی کہ وہ کچھ مہینوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ان کے انتقال کی وجہ مجھے پتہ چلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بھابھی کے میکے کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی تھی۔ میں نے بھابھی سے سنا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، فنکشن بھی بہت اچھا ہوگا، ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں انتظام کیا گیا ہے۔ بھابھی کے منہ سے اتنی ساری تعریفیں سن کر میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بھابھی بولی کہ ہاں تم بھی چلو، اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن لو اور اچھی سی تیار ہو جاؤ۔ میں تو بچپن سے ہی خوبصورت تھی، گوری رنگت، لمبے بال، بھوری آنکھیں۔ اس دن میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھائی بھابھی کے ساتھ میں بھی شادی کے فنکشن میں پہنچ گئی۔ فنکشن واقعی میں بہت شاندار تھا۔ وہاں پر موجود لڑکیوں نے بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں تو بس انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے ہم تینوں گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن بھابھی فون پر اپنی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فون رکھ کے وہ میری امی کے پاس آئیں اور ان سے خوش ہوتے ہوئے بولی، امی مبارک ہو، ہماری روحی کے لیے ایک بہت اچھے لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا میرے چچیرے بھائی کی سسرال میں سے ہے، اکلوتا بیٹا ہے، خود کا کاروبار ہے، اپنا بنگلہ ہے۔ امی بولی لیکن ہماری روحی تو ابھی صرف 17 سال کی ہے، ابھی سے ہی ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ بھابھی نے کہا، امی جان ایسے رشتے روز روز نہیں آتے ہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، شادی کا سارا خرچہ وہ لوگ خود ہی اٹھائیں گے۔ بھائی بھابھی کے اصرار کرنے پر میری امی مان گئیں اور 2 ہفتے بعد ہی میرا نکاح شاداب سے ہو گیا اور میں ان کے محل نما گھر میں آ گئی۔ شاداب اور ان کے امی ابو بہت ہی نیک تھے۔ اللہ نے جتنی دولت دی تھی ان کا دل اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ لوگ مجھے ہتھیلی کی چھالی کی طرح رکھتے تھے، گھر میں نوکر چاکر تھے کام کرنے کے لیے، میں تو بس سجی دھجی پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ شاداب اور ان کے ابو صبح آفس کے لیے نکل جاتے تھے۔ شاداب مجھے روز رات کو باہر گھمانے لے جاتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں باہر گھومنے گئے ہوئے تھے کہ نوکروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ کی لپٹوں نے پورے گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا اور گھر کے سارے نوکر، شاداب کے امی ابو، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو ہمارا عالیشان بنگلہ قبرستان بن گیا تھا۔ میرے اور شاداب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ شاداب اب گمسم رہنے لگے تھے، ان کا کاروبار کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے شاداب سے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے تو سنبھل جائیے، ہم دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ شاداب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی بچی ہوئی پراپرٹی بیچ کر ایک دوسرے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم دونوں ایک نئے شہر میں آ گئے۔ یہاں پر ہم نے ایک محلے میں چھوٹا سا گھر لے لیا اور شاداب نے ایک دکان کھول لی۔ اب شاداب دھیرے دھیرے نارمل ہو رہے تھے۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد شاداب کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے وہ پوری لگن سے اپنی دکان پر کام کرنے لگے تھے۔ اکثر میرے پاس محلے کی عورتیں آیا کرتی تھیں، ان سے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتے ہیں جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں۔ ایک بار محلے کی ایک عورت
میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میاں شاہ جی کے ہاتھ میں جادو ہے، جسے بھی وہ تعویذ دیتے ہیں اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں ہمیشہ عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ میں دیکھ کر اندیکھا کر دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی کہ میری نظر برابر والی چھت پر گئی۔ وہاں پر ایک آدمی مستقل بیٹھے ہوئے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بڑا ہی بے غیرت انسان ہے، لگاتار مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہاں سے ہٹ جاتا، مگر یہ تو ٹکٹکی لگا کر دیکھے جا رہا ہے۔ میں کپڑے سکھا کر نیچے آ گئی، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں دوبارہ امید سے ہوں۔ اب میرا پہلا بیٹا بھی 1.5 سال کا ہونے والا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا اور میرا دوسرا بھی بیٹا ہی پیدا ہوا۔ اب میں اور بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ شاداب بھی اب اپنی دکان کے کام کو اور آگے بڑھانے میں لگے تھے۔ ایک دن وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے شاہ جی کو گھر لے کر آ گئے۔ وہ شاہ جی کے ساتھ بیٹھک میں ہی بیٹھ گئے اور مجھ سے چائے بنانے کے لیے بول دیا۔ میں نے چائے بنا کر دروازے پر ہاتھ مار دیا اور وہ چائے لے کر چلے گئے۔ اب وہ روز ہی شاہ جی کو ساتھ میں لے کر آ جاتے تھے۔ میرے منع کرنے پر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کچھ تعویذ دے رہے ہیں جس سے میری دکان میں ترقی ہو رہی ہے۔ میں نے شاداب کو سمجھایا کہ ہمیں صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تعویذ گنڈوں پر نہیں، اور ایسے لوگوں پر تو بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے دن وہ کچھ تعویذ لے کر آئے اور بولے، جب بھی مجھے چائے دو ایک تعویذ میری چائے کے کپ میں ڈال دیا کرنا۔ یہ تعویذ میری صحت کے لیے ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تعویذ والی چائے شاداب کو دینی شروع کر دی۔ لیکن اب شاداب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے بیٹے کو بہت تیز بخار تھا اور رات بھی ہونے والی تھی۔ شاداب بولے کہ اکیلی رات میں کیسے جاؤ گی؟ شاہ جی کو ساتھ میں لے کر ہاسپٹل چلی جاؤ۔ جب میں شاہ جی کے گھر پر گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بنا آواز دیے ہی اندر آ گئی۔ مجھے ایک کمرے میں سے روشنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو شاہ جی کی پیٹھ میری طرف ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے بہت ساری ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان پر کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے جلدی سے نکل گئی اور پھر اکیلے ہی اپنے بیٹے کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بہت ساری دوائیاں لکھ دیں اور بولے کہ گھبرائیے مت، وائرل فیور ہے، 4-5 دن میں صحیح ہو جائے گا۔ دوائیاں لے کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن صبح ہی شاہ جی نے آ کر دروازے پر دستک دی اور بولا، کل کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں اپنا کچھ ضروری کام کر رہا تھا، مجھے دروازہ بند کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اب چھوٹو کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا بہتر ہے۔ اس نے کہا اب کوئی بھی کام ہو تو مجھے ہی بتانا، تمہاری مدد کرنے میں مجھے خوشی ہوگی۔ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس میں شاہ جی کے ساتھ ہی گئی۔ میں اس دن کی ساری بات بھول گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں شاداب کی پرواہ کیے بنا ہی اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی وہ میرے گھر آ جاتا تھا اور کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی اور اسے بیٹھ کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا کھلاتا رہتا تھا اور میں چپ چاپ بنا اس سے کوئی سوال پوچھے اس کا ہر کہنا مان لیتی تھی۔ شاداب کی طبیعت اب کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ ان پر کسی بھی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن
وہ مجھے اور بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت بھی مجھے شاہ جی نے ہی سنبھالا تھا۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ شاہ جی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میری آنکھوں پر تو پہلے ہی اس نے پردہ ڈال دیا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے میرا مالک بن گیا تھا۔ وہ میرے بچوں کو بھی میرے پاس نہیں آنے دیتا تھا، انہیں کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ لیکن میرے اوپر سے اب اس کا اثر ختم ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنے بچوں سے بے انتہا محبت تھی اور میں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری اب اس سے لڑائیاں ہونے لگی تھیں۔ ان لڑائیوں کے دوران ہی اس نے مجھے خود بتایا کہ میرے شوہر کی جان بھی اس کے تعویذوں نے ہی لی تھی اور اس نے مجھے بھی اپنے تعویذوں سے ہی اپنے وش میں کیا ہوا تھا۔ اب اس کی اصلیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور پھر انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ اس نے دھوکے سے میرا گھر اور میری دکان بھی اپنے نام کرا لی ہے۔ جب میں نے زیادہ تماشا کیا تو اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو لے کر یوں ہی در بدر بھٹک رہی تھی کہ مجھے ایک خاتون ملی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ مجھ سے بولیں، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تم تو اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہو، مجھے بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ میں ایک اخبار میں کام کرتی ہوں، مجھ سے جو ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی آپ بیتی سنا دی۔ وہ مجھے ایک NGO میں لے کر گئیں اور وہاں کی ہیڈ سے میرا رابطہ کروایا۔ انہوں نے میری بات سن کر شاہ جی کے پاس نوٹس بھیجا کہ وہ میرے گھر اور دکان مجھے واپس کر دے، لیکن وہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھا۔ انہوں نے NGO کی عورتوں کے ساتھ میرے گھر کے باہر دھرنا دیا۔ اب شاہ جی کی کافی بے عزتی ہو گئی تھی۔ جو عورتیں اس کی بڑھائیاں کیا کرتی تھیں وہی عورتیں اب اس کے منہ پر تھوک کے جاتی تھیں۔ کافی دنوں کی محنت کے بعد شاہ جی ٹوٹ گیا اور اس نے میرا گھر اور دکان واپس میرے نام کروا دیے۔ NGO نے اس پر کیس بھی ڈال دیا تھا، جس سے بعد میں اسے سزا بھی ہو گئی۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں اور اپنی دکان بھی خود ہی سنبھالتی ہوں، کیونکہ وہ میرے بچوں کی امانت ہے۔ اپنی زندگی کے جو کچھ سال میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، ان کی یادوں سے مجھے اپنی آگے کی زندگی گزارنے کے لیے ہمت ملتی ہے۔